السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ حضرت علامہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن تفسیر ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے اس دن بہت ہی زبردست بیان کیا تھا کہ ایک غیر مسلم کو آپ کیسے شہید کہتے ہیں، اور میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ سامعین گرامی، ذرا حوالے جات اٹھائیں، فتاوی جات اٹھائیں کہ غیر مسلم کو آپ کس طرح شہید کہتے ہو۔ تو ہماری ہی مسلم حضرات ہیں اور بڑے بڑے حضرات ہیں، چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، کہ وہ بھی شہید کہلاتے ہیں اسے۔ تو ابھی یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا ایک کلپ۔ اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ہاں خامنہ جیسے مردود، خامنہ جیسے رافضی، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی اس کا منہ بھی ٹھیڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی مولوی جا کر کی چمڑی اس کی سفید ہے، چونکہ ہر ملک کے کچھ علاقوں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، کچھ چمڑی سفید، کافروں کی بھی خوب گوروں کی ان کی چمڑی سفید ہوتی ہے۔ تو ہمارا مولوی خامنہ ہی کو کہتے ہیں جو کہ مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ خمینی بھی مرتد بے ایمان اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے میں نور آتا ہے۔ نور تو تیرے باپ نے مولوی صاحب بھی نہیں دیکھا، تو نور کو کیسے پہچانتا ہے؟ نور تو تمہارے ابا کو بھی پتہ نہیں ہے، تو نور کو کہاں سے جانتا ہے؟ مولانا رومی کہتا ہے کہ نور کے لیے نورانی ہونا ضروری ہے۔ نور کا ادراک وہ آدمی کرے گا جو خود نورانی ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا۔ تنزی جانو جانزی تن دور نیست، لیکن چشم و گوش رہا نور نیست۔ ہر آنکھوں کے اندر یہ بینائی نہیں ہوتی ہے، ہر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان کی آنکھیں ہیں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو عثمان کہتا ہے کہ تب یا آخی انک قد زنیت، میں محمد کا داماد بھی ہوں، محمد کا شاگرد بھی ہوں۔ ارے تیرے نحوست چہرے سے منحوس پتہ چلتا کہ تو زانی ہے۔ تب یا آخی اللہ، ارے توبہ کر توبہ کر توبہ کر۔ وہ عثمان کو نظر آئے گا۔ وہ ابو حنیفہ ہوگا کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے کہتا ہے اوفو ناک بند کرتا ہے۔ ابو حنیفہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی زانی آدمی نہا رہا ہے، اس چشمے میں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے اس میں کوئی زانی نہا رہا ہے۔ تمام دوستوں نے یہ علامہ مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کا یہ بیان سنا ہوگا، تو میں سن کر بہت ہی حیران ہوا اور بہت ہی تعجب ہوا کہ کتنا زبردست، کتنا نقطے، ہر لفظ میں نقطہ نکالا ہے۔ ماشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو گیا، خدا کی قسم۔ تو میں ان حضرات سے کہوں گا کہ ذرا آپ بھی حوالے جات اٹھائیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے زبردست حوالے دی، شیخ القرآن و تفسیر مولانا منظور مینگل صاحب نے کتنے زبردست حوالے دی۔ تو آپ لوگ بھی ذرا عقل سے کام لو، دماغ سے کام لو کہ غیر مسلم کو آپ کس طرح شہید کہتے ہو۔ اور ہم نے تو ایسے بھی بدبخت دیکھے ہیں جو غیبانہ جنازے پڑھتے ہیں۔ فتاوی عزیزیاں اٹھائیں، شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ غیبانہ جنازہ نہیں ہوتا۔ اور یہ گمراہ کن لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پڑھا؟ اس قسم کے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ میں نے تو ابھی اکثر دیکھا کہ غیبانہ جنازے اللہ اکبر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنازہ کہاں ہے؟ غیبانہ جنازہ ہے جی، کھڑے ہو جاتے۔ غیبانہ جنازہ کس نے پڑھا؟ حضور نے پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ حدیث آپ سمجھیں، اس کے تشریح کو ذرا سمجھیں، اس کے الفاظ کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی عقل ہوا اور فہم ہوا اور عربی کو سمجھنے والی ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔